حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا ابو ہریرہ کام کوئی نہیں کرتے؟ فرمانے لگے ضرورت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ کہا جناب کیوں؟ فرمانے لگے بس مصطفیٰ نے نوازی بڑا دیا ہے۔ فرمایا کس طرح؟ فرمانے لگے تھوڑی سی کھجوریں تھی میرے پاس، تو میں پلو میں باندھ کے در رسول پہ لے گیا۔ میں نے جا کے کہا یا رسول اللہ سارا دن حدیثیں سنتا ہوں، روایت کرتا ہوں، دعا فرما دیں۔ فرماتے تھوڑی سی کھجوروں پہ مصطفیٰ نے دعا فرمائی۔ حضور نے فرمایا جا کے برتن میں ڈال لو، جھاڑنا نہ، نکالتے رہنا، کھاتے رہنا، نکالتے رہنا، نکالتے رہنا۔ اور پھر بول پڑے بریلی کے امام، کہنے لگے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور فرماتے ہیں جس کو مصطفیٰ دے اسے اللہ ہی عطا فرما رہا ہے، یہ اللہ ہی کا دینا ہے، یہ رب کریم کی ہی عطا ہے۔ کہتے نکالتے رہنا، کھاتے رہنا۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں 30 سال کھاتا رہا، 30 سال میں اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ۔ فرماتے ہیں میں 30 سال نکالتا رہا، اور میرے خاندان میں سے کسی نے نکال کے جھاڑ دیا، اور جب جھاڑا تو شرط ختم ہو گئی، کھجوریں بند ہو گئیں۔ حضرت انس بن مالک در رسول پہ حاضر ہوئے، رو پڑے۔ ترمذی شریف پڑھیے، حضور نے فرمایا انس کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ قیامت کی دن اگر ڈھونڈنا ہوا تو آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ چاہیے تھا نا محبوب تنبیہ کرتے۔ حضور فرماتے کہ انس نماز صحیح طریقے سے پڑھ، عبادات کر، صدقات کر، ریاضت کر، زہد اختیار کر، مجھے ڈھونڈ کر کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ڈھونڈوں تو کہاں ڈھونڈوں؟ نبی پاک نے فرمایا پل صراط پہ آ جانا۔ یا رسول اللہ وہاں کیا ہو رہا ہوگا؟ نبی کریم نے فرمایا امت گزر رہی ہوگی اور میں سلامتی سے گزرنے کی دعائیں کر رہا ہوگا، وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو کہاں ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میزان عمل پہ آ جانا۔ حضور وہاں کیا ہو رہا ہوگا؟ نبی رحمت نے فرمایا امت کے عمل تول رہے ہوں گے۔ آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے، آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے، ورنہ محبوب کے صحابہ کا تو یہ حال ہے، ان کی برکت سے اللہ ہمیں معاف فرمائے گا۔ یہ بات حضرت انس سے ہو رہی ہے، پر ہو آپ کی اور ان پر تو اللہ تبارک و تعالی محبوب کے صدقے جنت عطا فرمائے گا، اور مل چکی ان کے نام تو رجسٹریاں ہو چکی۔ میری اور آپ کی بات ہو رہی، حضور نے فرمایا میزان عمل پہ آ جانا، امت کے اعمال تول رہے ہوں گے، اور میں دعائیں کر کر کے اپنی امت کے پلڑے بھاری کرا رہا ہوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ملاقات نہ ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر حوض کوثر پہ آ جانا۔ پھر حوضے، بولیے حوضے۔ یا رسول اللہ وہاں کیا ہو رہا ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا پیاسی امت آئے گی، میں اپنے ہاتھوں سے جام پلاؤں گا۔ ایسا کی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ فرمایا میں وہاں جام بھر بھر کے امت کو دے رہا ہوں۔ صحابہ تو بخشش کے لیے، صحابہ تو قیامت کی مشکل سے نکلنے کے لیے، ان کی توجہ اس بات پر ہے کہ قیامت میں رب اگر مانے گا تو اپنے محبوب کی مانے گا، قیامت میں اللہ اگر مانے گا تو اپنے، بولیے اپنے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا میرے اعلیٰ حضرت سے، کسی نے کہا تھا جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہ منکر دور ہو۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر؟ دور ہو۔ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ اور منکر دور ہو۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن، بڑی پیاری حدیث، نبی پاک فرماتے ہیں قیامت میں اللہ جنت کی چابیاں ہی میرے ہاتھ میں رکھ دے گا، جنت کی چابیاں ہی اللہ میرے ہاتھ میں رکھ دے گا، میرے ہاتھ میں دے دے گا جنت کی چابیاں، اور فرمایا سب سے پہلے جنت کا تالا ہی میں کھولوں گا۔ تو یا رسول اللہ پھر کس طرح ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا جب تک ساری امت جنت میں نہیں جاتی اتنی دیر تک میں کوئی نہیں جاؤں گا، جب تک سوف یعطیک ربک فترضی، اور رب کا وعدہ یہ ہے کہ محبوب تجھے راضی کرنا ہے، اور نبی پاک فرماتے ہیں جب تک سارے جنت میں نہیں جاتے میں راضی نہیں ہوں گا۔ یاد رکھیے قیامت کا کٹھن مرحلہ بھی
اگر کسی شخص پر آسان ہوگا تو رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، حضور کی سفارش اور شفاعت. اعلیٰ حضرت نے مشورہ دیا ہے، فرماتے ہیں اس دن جو جانا ہے تو آج ہی چلا جا، اس دن جو ماننا ہے تو آج ہی مان لے. فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور تجھے جانا، تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. امت کو جوڑنے کے قائل ہیں، لیکن درد دل سے بات کر رہا ہوں. تقریریں ہوتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ نبی پاک کے والدین غیر مسلم ہیں، معاذ اللہ. میں نے ایک شخص کو کھڑا کر کے پوچھا، میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی، یہ خیال ہی نہیں آیا؟ ابو لہب کی کافر بیٹی، ابو لہب کافر کی کافر بیٹی جب مسلمان ہوئی، کلمہ پڑھ گئی، تو میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلام ابو لہب کا ذکر کرتے یا سورہ لہب پڑھتے تو حضور نے منع کیا، فرمایا اس کے سامنے نہ پڑھنا، اس کا باپ ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے. اور تم یہ بات کرتے ہو تو مصطفیٰ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اور میں نے کہا پھر تو بتا 2 منٹ کے لیے معاذ اللہ نقل کفر، کفر نہ باشد، اگر تیری یہ بکواس مان ہی لی جائے تو بتا تیرا اس میں فائدہ کیا ہے؟ اور ظالم، اس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام چند دن گزارے، وہ مچھلی تو جنت میں جائے گی. اور جس ماں آمنہ کے پیٹ میں مصطفیٰ 9 مہینے گزارے، جس ماں آمنہ کے پیٹ میں مصطفیٰ 9 مہینے گزارے، میرا تو عقیدہ یہ ہے کائنات کی جو ماں بھی جنت میں جائے گی وہ رسول اللہ کی ماں کا صدقہ جنت میں جائے گی.